أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولین کے بارے میں. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو کہ ایمان لائے ہو، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اللہ کی تابع داری کا عہد کر لیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو قبول کر چکے ہیں، جو اللہ کے احکام کو ماننے میں کمر بستہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، اپنے بندوں سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے کوتبہ، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، القصاص، قصاص لینا، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں قصاص لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثیٰ بالانثیٰ، آزاد قاتل کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، اور غلام قاتل کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی. الحر، آزاد، بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والعبد بالعبد والانثیٰ بالانثیٰ، اور عورت کے بدلے عورت. یہ مساوات کا اصول اسلام نے دیا ہے. جاہلیت میں اگر کوئی غلام کسی بڑے آدمی کو یا بڑا آدمی سے کوئی غلام قتل ہو جاتا تھا تو جو قاتل کے ورثاء تھے وہ ایک آدمی کے برابر کے قتل پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہم تو اس کے بدلے میں، ہمارا آدمی بڑا قیمتی تھا، ہم تو اس کے بدلے میں 10 آدمیوں کو ماریں گے. اور ایسا ہی آج کل کی جاہل قوم میں، آج کل کے نام نہاد ترقی یافتہ قومیں بھی ظلم کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے برابری کا اصول دیا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولین کے بارے میں، آزاد قاتل کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، اور غلام قاتل کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا، عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی. اسلام مساوات کا حامی ہے. ومن عفی لہ من اخیہ، مساوات کے ساتھ ساتھ اسلام رواداری کا بھی قائل ہے، لوگوں کو معاف کرنے پر بھی اکسا رہا ہے. بس جو معاف کر دیا جائے اس کو اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے بدلہ لینا، اگر بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن برابر کا بدلہ لینا، زیادتی نہیں کرنی. اور اگر اپنا اس کا بھائی اس کو معاف کر دے، بھائی کہہ کر، جہاں پر پھر ایک بھائی چارے کی بھی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے، معاف کرنا چاہے تو فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو لازم ہے اس کی پیروی کرنا دستور کے مطابق. مطلب جو رواج ہے، جس طریقے سے قوم چل رہی ہے، آپس میں تصفیہ ہو جائے، وہ اس کے مطابق پیروی کی جائے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادائیگی کرے اس کو اچھے طریقے سے. یعنی اگر کچھ دیر دلا کر معاملہ طے ہو جاتا ہے تو مقتول جو ہے اس کے ورثاء جو ہے ان سے وہ قاتل کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، دیت کی ادائیگی اس بات کو معاف کرنے کر کے تو وہ اس کے بدلے میں کوئی رقم ادا کر دینا آپس کے تصفیے کے ساتھ، اس کو دیت کہتے ہیں. دیت کی ادائیگی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. ذالک، یہ کہ تخفیف رحمت ہے، تخفیف ہے، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم،
پس جو زیادتی کرے اس کے بعد بھی تو اس کے دردناک عذاب ہے۔ فمن، پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، بعد اس کے بعد ذالک اس کے بعد بعد ذالک اس کے بعد فلاح، بس اس کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قصاص کا حکم جو ہے وہ کیسے نافذ ہوگا، اور اسلامی مساوات کی ایک اعلیٰ مثال جہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ اس آیت نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم فرما کر اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے، چھوٹا بڑا، عورت مرد، غلام آقا، اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ یہ حالت کچھ قدیم حالت جاہلیت کے زمانے میں ہی نہ تھی، موجودہ زمانے میں نام نہاد ترقی یافتہ قومیں جن کو مہذب سمجھا جاتا ہے وہ بھی کمزور قوموں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ان کا ایک آدمی مارا جائے تو کمزور قوموں کے میں پوری کی پوری آبادیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ یہی خرابیاں ہیں جن کا سد باب کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں صرف قاتل ہی کی جان لی جائے گی، قطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس بات کا معاشرے کے اوپر اثرات کا جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، لہذا قصاص تم پر واجب ہے، قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں فتنے کا روک ہے، اور اس کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے قصاص لینے سے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ قبیلے کے قبیلے پہلے آپس میں لڑتے رہتے تھے اور نسلوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن وقت کے اوپر انصاف مل جائے اور لوگوں کا دل جو ہے وہ یا بدلہ لے لے یا اس کو معاف کر دے یا کوئی آپس میں معاوضہ طے ہو جائے، کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کیس ختم ہو جاتا ہے، اور ایک کے بدلے کئی جانیں ضائع نہیں ہوتی جیسے کہ جاہلیت کے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں قاتل کی گرفتاری اور قصاص کی تنفیذ حکومت کی ذمہ داری ہے۔
یعنی یہ نہیں کہ جو جس کا دل کرے جا کے قتل کر آئے، کسی کو قتل کیا ہے تو وہ خود جا کے اس کسی کو قتل کرنے لگ پڑے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کام حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص کے نظام کو نافذ کرے اور قاتل کو گرفتار کرے۔ دوسری بات، اسلامی نظام میں کسی صدر یا وزیر اعظم کا اختیار نہیں کہ کسی قاتل کو معاف کر دے۔ قاتل کا معاف کرنے کا اختیار صرف مقتول کے ورثاء کو ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم و زیادتی کو اپنا وتیرہ بنائیں گے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام کو بہتر طور پہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔